علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کے 3 اثرات ہوتے ہیں، 3 نتائج نکلتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے۔ 3 طریقے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دیتے ہیں۔ یا تو انسان گناہ سے توبہ کر لے اسی وقت، پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جائے گی، جتنا بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر گناہ کی معافی ممکن ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ کرے اور معافی بھی نہ مانگے تو پھر اس کی سزا کے 3 مختلف انداز ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکیر ہوتی ہے۔ نکیر کہتے ہیں سزا کو، ادھر گناہ کیا ادھر سزا ملی، ادھر گناہ کیا ادھر سزا ملی، کسی کو دھوکہ دیا، کوئی بری بات پیش آ گئی، کسی کا دل دکھایا، اپنوں میں سے کسی کو مصیبت میں مبتلا ہوتے دیکھا۔ نقد معاملہ یہ کبھی کبھی پہلی صورت یہ ہوتی ہے۔ اس لیے کئی دوست آ کر بتاتے ہیں کہ جی جب بھی مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بری خبر سننے کو مل جاتی ہے، یا کاروبار کی طرف سے، یا اولاد کی طرف سے، یا گھر بار کی طرف سے، کوئی نہ کوئی الٹی خبر میں ضرور سن بیٹھتا ہوں۔ یہ نکیر ہے، نقد معاملہ۔ جیسے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی میں نے دیکھا کہ اس کے بعد میرے ماتحتوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی۔ مثلا اولاد میں سے، بیوی میں، خادموں نوکروں میں سے، حتیٰ کہ سواری کے جانوروں میں سے کسی نہ کسی نے میری نافرمانی کی۔ تو گناہ کا ایک اثر تو یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نقد معاملہ دکھا دیتے ہیں، دل کو صدمہ ملتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، انسان کا سکون لٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد معاملہ۔ اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے در کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کھینچتے ہیں۔ یاد رکھیں، خوشیاں سلاتی ہیں، غم جگاتے ہیں۔ خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ جب بندے کو پریشانی ملتی ہے تو وہ پھر جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب پابندی سے مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ پہلے فقط نماز پڑھتا تھا، اب تہجد بھی پڑھنے لگ جاتا ہے۔ پہلے تلاوت نہیں ہوتی تھی، اب وظیفے بھی کرنے شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ پریشانیاں بعض اوقات اس لیے آتی ہیں کہ ان سے تنگ آ کر انسان اپنے رب کے در کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کے اپنے در کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، اپنے در کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ تو پہلا نتیجہ تو نکیر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ نقد سزا مل گئی۔ عدل و انصاف فقط حشر سے موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ سکون لٹ جاتا ہے بندے کا۔ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ دوستو، تم چاہے جو گناہ کرو مگر دیکھ لینا اللہ نے اسی زندگی میں تمہاری زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تو پھر دیکھنا۔ ایسا سکون لٹ جاتا ہے کہ بندہ اس دنیا میں محسوس کرتا ہے جیسے ہر طرف آ گئے۔ اضطراب، بے چینی، پریشانی سکون نام کو نہیں ہوتا، ہر وقت ذہن پہ خوف سوار ہے، مصیبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے۔ انسان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پروردگار نے ایسا غم دے دیا اب وہ جان ہی نہیں چھوڑتا۔
24 گھنٹے کا غم دل پہ سوار. یہ گناہ کے اثرات میں سے اثر ہوتا ہے. جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ. اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جو فساد نظر آتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو گناہوں کی یہ تاثیر پہلی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سزا ملتی ہے، اور یہ سزا اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے، اپنے رب سے معافی مانگے. دوسری صورت سزا ملنے کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی سزا میں تاخیر کر دیتے ہیں. گناہ کی سزا فوراً نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ ذرا ڈھیل دے دیتے ہیں، لمبا کام کر دیتے ہیں، اور بندہ اس وقت زیادہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ پروردگار اس کو اور موقع دیتے ہیں، اچھا تو کر اپنی مرضی. جب وہ اچھی طرح غافل ہو جاتا ہے اب پروردگار عالم اس بندے کو اچانک پکڑتے ہیں، یعنی اس کو بڑی سزا کے لیے کوالیفائی کرنے کا موقع دیتے ہیں. کر جو مرضی کرتا ہے، ایک پہ گناہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، ذرا کر کوالیفائی بڑی سزا بڑی پنشمنٹ کے لیے. چنانچہ ارشاد فرمایا قرآن عظیم الشان، توجہ سے سنیے، فلما نسوا ما ذکروا بہ، ایک قوم کے بارے میں کہ جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز، ہر نعمت کے دروازوں کو کھول دیا. اب ظاہر میں بندہ گناہ کر رہا ہے اور اوپر سے اللہ تعالیٰ اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور جی جتنا نفع مجھے اس سال ہوا ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا، جتنی پروڈکشن میرے پلانٹ نے اس دفعہ کی ریکارڈ پروڈکشن کر دی، اسے اور زیادہ نعمتیں ملتی ہیں، اور زیادہ واہ واہ ہوتی ہے. یہ اس کے لیے ٹریپ ہوتا ہے. ایک طرف سے گناہ کر رہا ہے، دوسری طرف سے نعمتیں اور برس رہی ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا کے کام سیدھے کر دیتے ہیں، یہ اس کے لیے ٹریپ. وہ سمجھتے ہیں کہ میں اب بالکل ٹھیک فیصلے کر رہا ہوں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مست ہو جاتے ہیں اپنی اس کیفیت پر. سنیے قرآن، فلما نسوا ما ذکروا بہ، کہ جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازوں کو کھول دیا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتی کہ جب وہ خوش ہو گئے، جو سب مال و اسباب نعمتیں ان کو مل گئی، اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تاخیر کر دیتے ہیں، ذرا موقع دیتے ہیں کھل کھیلنے کا. اچھا نافرمانی کرتے ہو، اچھا کر لو، دیکھو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. یاد رکھیں، جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور زیادہ اپنے اوپر آتا ہوا دیکھے، یہ ڈرنے کا مقام ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھے بڑی سزا کی طرف لے جا رہا ہے. ایسا تو نہیں میں اپنی عاقبت خراب کر رہا ہوں. یہ ڈرنے کی بات ہوتی ہے. اور کئی مرتبہ سزا میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالی
کسی خاص موقع پر اس کو سزا دیتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف بھی زیادہ ہو. مثال کے طور پر گناہ جوانی میں کیے، بڑھاپے میں اللہ نے بیوی کو مخالف بنا دیا. گناہ جوانی کے مگر توبہ نہ کی تو بڑھاپے نے بیوی کو خاوند کا مخالف کر دیا اور اولاد ماں کے ساتھ ہے. مصیبت میں پڑ گیا، سکون لٹ گیا، پریشانی بڑھ گئی، بڑھاپا خراب ہوا، انجام برا. تو سزا میں تاخیر ہوتی ہے. اس لیے کئی گناہوں کی سزا کئی کئی سال بعد جا کر ملتی ہے اگر اس نے اس سے توبہ نہ کی ہوئی ہو. چنانچہ ایک صاحب آئے، بیعت کے بعد ان کی زندگی بدل گئی تھی. کہنے لگے حضرت اپنی طرف سے کوئی گناہ نہیں کرتا، پتہ نہیں یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی. تو بلا کر پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ جتنے بھی گناہ زندگی میں کیے سب سے توبہ کر لی؟ کہنے لگے نہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں ان سے توبہ نہیں کی. تو بھئی جن سے گناہوں سے توبہ نہیں کی وہ اکاؤنٹ میں تو لکھے ہوئے ہیں نا، اب ان کے تو اثرات ہونے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 10 سال گناہوں کو گزر جائیں تو وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتا ہے، اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے؟ نہیں، گناہ تو لکھا ہے انعام اعمال میں، اس کی بے برکتی ہوگی، اس کی سزا ہوگی جب تک کہ انسان گناہ سے توبہ نہیں کر لیتا. چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، اس نے کسی نامحرم کے چہرے کو دیکھا، ناجائز چہرے کو دیکھا اور کوئی بات کی تو حضرت نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم نے بری خواہش سے اسے دیکھا تو توبہ کرو. اس نے اسے ہلکا سمجھا، کہنے لگا نہیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، میں نے تو ویسے ہی دیکھا تھا. توبہ نہ کی. نتیجہ کیا نکلا کہ اس گناہ کا اثر یہ ہوا 20 سال کے بعد بالآخر قرآن پاک کا حفظ بھول گیا، قرآن پاک کی نعمت سے محروم 20 سال کے بعد. تو گناہ کی کبھی کبھی سزا ملنے میں تاخیر ہوتی ہے. اس لیے انسان پہلی صورت نقد سزا اور دوسری صورت سزا میں ذرا تاخیر کر دیتے ہیں، رسی دراز کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی گناہ کی تیسری صورت ہوتی ہے، اور تیسری صورت کیا؟ اس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر. وہ کیا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر؟ وہ تدبیر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتے ہیں، بندہ اس کو سزا سمجھتا ہی نہیں، احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیا معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خفیہ تدبیر ہوتی ہے. مثال کے طور پر گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تہجد سے محروم کر دیا، اب وہ اس کو سزا ہی نہیں سمجھ رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خفیہ تدبیر ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ میں تہجد نہیں پڑھ رہا. یہ سوچ کا ایک انداز ہے، اور یہ بھی تو سوچ کا ایک انداز ہے نا کہ تہجد کا وقت اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کے جاگنے کا وقت ہے. اللہ رب العزت اس وقت میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات میں اللہ تعالیٰ بعض فرشتوں کو بلا کر ان کو کہتے ہیں جاؤ زمین پر، یہ وقت میرے مقبول بندوں کے جاگنے کا وقت ہے، اس وقت فلاں فلاں کے سر کھڑے ہو کر پہرا دو، ان کو تھپکی دے کے سلاؤ کہ یہ وہ اس وقت جاگ نہ سکے. میرے مقبول بندوں کے اٹھنے وقت میں ان کو اٹھتا دیکھنا ہی نہیں چاہتا، ان کو سویا رہنے دو. تو ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں جی ہم تہجد نہیں پڑھتے، کیا پتا کہ ادھر سے تھپکیاں دے کے سلا دیا جاتا ہو. سوئے رہو، مت سو، میں نہیں چاہتا تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری شکل اس وقت نہیں دیکھنا چاہتا. تو یہ سوچ کا اپنا اپنا انداز ہے.
تو کبھی کبھی انسان کو سزا تو ملتی ہے مگر خفیہ تدبیر، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سزا ہے یا نہیں. چنانچہ کئی لوگ درود شریف پڑھنے سے محروم، عالم ہیں خود کہتے ہیں جی کہ 1 سال گزر گیا ہمیں یاد نہیں ہم نے پابندی سے 100 دفعہ درود شریف صبح و شام پڑھا. استغفار سے محروم، پابندی سے تلاوت قرآن سے محروم، تکبیر اولیٰ سے محروم. ان کو انسان سزا ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ کتنی بڑی نعمتوں سے محروم ہو رہا ہوتا ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گیا. اب پتہ تو اس کو تھا کہ گناہ کی بے برکتی ہوتی ہے، کرتا بھی تھا مگر دل ہی دل میں گھبراتا بھی تھا کہ کیا بنے. کافی عرصہ گزر گیا گناہ کرتے کرتے، اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو اس کو ساری نعمتیں ہو بہو ویسی نظر آئیں. واہ واہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، مال و دولت کی بہتات بھی ہے، آسانیاں بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، ہر نعمت میسر ہے. تو ایک دفعہ وہ دعا مانگنے لگا اور دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا، اللہ تو کتنا کریم ہے کہ میں باوجود اس کے کہ گناہ کر رہا ہوں تو اپنی نعمتیں مجھ پر سلامت رکھے ہوئے. سید الخاطر میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ اس بندے نے یہ دعا کی کہ اللہ تو کتنا کریم ہے، میں گناہ کر رہا ہوں اور تو نے اپنی نعمتیں مجھ کو سلامت رکھی ہوئی ہے، نعمتیں ہی نہیں چھین رہا، نعمتیں واپس نہیں لے رہا، نعمتوں سے محروم ہی نہیں کر رہا. تو جب اس نے یہ دعا مانگی تو پروردگار نے اس کے دل میں بات ڈالی، میرے بندے تو نعمت سے محروم ہوا ہے مگر تجھے اس کا احساس نہیں ہے. تو نعمت سے محروم ہوا ہے گناہ کی وجہ سے مگر تجھے اس نعمت کا احساس نہیں. تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا، اللہ کون سی نعمت ہے جس سے میں محروم ہوں؟ پروردگار نے فرمایا کہ جس دن سے تم نے گناہ کیا اس دن سے ہم نے تمہیں مناجات کی لذت سے محروم کر دیا. اب اس نے سوچا تو اسے احساس ہوا کہ واقعی جب سے اس نے گناہ کا ارتکاب شروع کیا تھا اس وقت سے دعاؤں میں رونا اللہ تعالیٰ نے اس سے چھین لیا. اب ہم اسے سزا ہی نہیں سمجھتے. تو بعض اوقات نکیر، نقد اس کے اوپر سزا، پریشانی، مصیبت، اور بعض اوقات سزا میں تاخیر تاکہ اچھی طرح پکڑ سکیں اس کو. اور تیسری بات کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خفیہ تدبیر ہوتی ہے. ان 3 صورتوں میں سے کسی نہ کسی صورت میں انسان کو گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے. اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا